حکومت بجٹ لے کے آ رہی ہے اور پہلا سوال یقیناً ہر بندہ یہ پوچھتا ہے یہ عوام دوست بجٹ ہوگا یا نہیں؟ عوام دوست تو بالکل نہیں ہوگا. آلریڈی انہوں نے اپنے جو اقدامات کیے ہیں کہ 60 روپے تو انہوں نے تیل کی قیمت بڑھا دی اور ابھی کہا ہے مفتہ اسماعیل نے کہ اور بھی ہم بڑھائیں گے, اور ڈیزل بھی اسی طریقے سے بڑھ گیا ہے. تو ایک تو یہیں سے شروع کر دیا. پھر انہوں نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ جو بجلی ہے وہ 7.5 روپے فی یونٹ بڑھ جائے گی. یاد ہے ہم نے 5 روپے کی کمی کروائی تھی, یہ تو اس کے بعد ہی 7.5 روپے اور بڑھا دیں گے. پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم گیس کی پرائسز جو ہیں وہ بھی 45% بڑھائیں گے, اور انہوں نے کہا ہے کہ ہر جو ہے طبقہ اس کے لیے برابر کی گیس پرائس ہوگی. یاد ہے کہ ہم لوگوں نے تو جو 100 جو اس کی BTU کی جو تھی یونٹس تھے 100, اس کے نیچے والوں کے لیے تو بہت سستی رکھی تھی, 150 160 روپے فی یونٹ تھی. یہ اس کو کچھ میرے خیال میں 600 پہ لے کے جا رہے ہیں. تو اور باقی چیزوں جو بھی باقی سلیبز ہیں ان کو بھی بڑھاتے جا رہے ہیں. تو یہ تو ایک قسم سے سب کو ایک قسم سے رگڑا دے رہے ہیں, یہ پوری قوم کو رگڑا دے رہے ہیں. اور اس کے بعد پھر یہ ابھی یہ بھی کہنے کی کوشش, مطلب یہ کیسے یہ عوام دوست ہوگا جب کہ آپ کی جو اس وقت جو ہے وہ جو فیکٹریاں ہیں جس میں آپ دیکھیں گے ان امپلائمنٹ ہوگی, بیکاز ڈسکاؤنٹ ریٹ جو ہے وہ ابھی تو 15.5% پہ ہے اپنا کائبور, لیکن یہ جب اب انفلیشن آئے گی, یہ جو ابھی انہوں نے بڑھائی ہے 30 روپے, اس کے بعد یہ بجلی کی آئے گی, گیس کی آئے گی, یہ آپ کا دیکھیں گے کہ یہ ڈسکاؤنٹ ریٹ کو 25 کے اوپر چلا جائے گا, اور یہ جو کاسٹ آف فنڈ شاید 30 پہ چلی جائے. اس وقت کون سی فیکٹری ہے جو بہت مطلب وہ فائدہ پہنچائے, فیکٹریاں بند ہونا شروع ہو جائیں گی, مطلب مزدور جو ہیں وہ ان امپلائی کر دیں گے. اور یہ ایک دم جو ہے عوام کے اوپر انہوں نے ایک قیامت ڈھا دینی ہے. تو کون سا عوام دوست یہ کر, اس میں یہ ابھی تھوڑا سا کہہ رہے تھے ہم 2000 روپے دے دیں گے لوگوں کو جو 14 ملین ہیں, اس سے کیا فرق پڑے گا اگر آپ کی جو انفلیشن ہے وہ 30% ہوگی, تو اس 2000 سے کیا فرق پڑے گا. اور ایک چیز میں اور کہہ دوں کہ یہ اس میں میرے نزدیک یہ انفلیشنری جو ہے امپیکٹ وہ اتنا شدید ہوگا لوگوں کو کہ میرے خیال میں یہ ہم نے کئی بالکل ڈیکڈز میں ایسا نہیں دیکھا. رائٹ. سینیٹر شوکت ترین صاحب, جب آپ کی حکومت تھی کچھ ہمیں آپ کی طرف سے انڈیکیشنز آ رہی تھی کہ تنخواہیں جو ہیں وہ آپ لوگ کم از کم 35% بڑھانے کا ارادہ رکھتے ہیں. اس سے پہلے کچھ آپ نے ریلیف بھی دیا تھا سرکاری ملازمین کو. تو یہ حکومت کیا وہ 35% جو آپ نے ٹارگٹ اپنا رکھا تھا یا اس پہ آپ کام کر رہے تھے اس تک جا سکے گی, یا کہ ریلیف اس کے مطابق دے گی یا کم دے گی اس سے؟ دیکھیے جی, ہم نے تو وہ پچھلی دفعہ ریلیف دے دی تھی, لیکن ہم نے یہ کہا تھا پے اینڈ پینشن کمیشن ہم نے جو بنایا تھا اس میں پرائیویٹ سیکٹر کے بڑے لوگ ڈالے تھے, اور میں نے ان کو یہ کہا تھا کہ آپ بتائیں گے اصل ان کی تنخواہیں کتنی بڑھنی چاہیے تاکہ مارکیٹ کے قریب لے کے آئیں, اور اس میں شاید 3-4 سال لگ جائیں, لیکن یہ ہے کہ کم از کم ہمیں معلوم تو ہونا چاہیے. لیکن اس دفعہ میں نے کہا ایک اچھا بڑا سٹیپ لیجئے گا اور پینشنز کو بھی آرگنائز کریں, کیونکہ جس طریقے سے ابھی پینشنز ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں. ان لوگوں نے اپنی اسٹڈیز جو ہیں وہ پوری کی ہوئی ہیں, وہ اپریل 30 کے میں یہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, اور وہ بار بار منسٹر آف فائنانس سے کہہ رہے ہیں جی ہم آپ کو ریکمنڈیشن دینا چاہتے ہیں, تو آپ ہماری ریکمنڈیشن لیں. انہوں نے ان کو بالکل, اور انہوں نے ابھی میں نے سنا ہے کہ پینشن کو 6% سے بڑھا رہے ہیں, اور میرے خیال میں تنخواہیں وہ 6 سے 10% بڑھا دیں گے. یہ تو بالکل یہ تنخواہ دار طبقے کے لیے تو ایک ظلم ہوگا. ہمیں چاہیے کہ ہم جو دیکھیں انفلیشن جو ہے اور آنے والی انفلیشن, کیونکہ یہ جو آپ جو آج پیسے دیتے ہیں لوگ اگلے سال خرچ کریں گے نا وہ, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کی انفلیشن کو ہم دیکھ رہے ہیں 25-30%, تو 35% تو ان کو انکریز کرنی چاہیے. اور آپ اگر وزیر خزانہ ہوتے تو آپ یہ کر سکتے تھے؟ بالکل کر سکتا ہوں, بالکل. دیکھیں ایک چیز یہ کہتی ہے, یہ جب یہ تنخواہ دار طبقے کے اوپر یہ جس طرح کٹوتیاں کر رہے ہیں, اور اب کر رہے ہیں کہ پیٹرول کے اوپر ہم 40% یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے,
ارے یہ کام نہیں ہے، اتنے بڑے بڑے اور آپ کے جو پڑے ہوئے ہیں خرچے اس کو کم کریں یار. ان بیچاروں کے اوپر کیوں آپ قدزن ڈالتے ہیں؟ ان کا جیب کیوں کاٹتے ہیں آپ؟ بالکل. شوکت ترین صاحب، آپ کے جو گروتھ ریٹ آئے اور اس کو خود پاکستان مسلم لیگ نواز کی گورنمنٹ نے اوتھینٹیکیٹ کیا، انٹرنیشنلی اوتھینٹیکیٹ ہوئے کہ جی 6% کے قریب آپ کی گروتھ تھی، اس سے پہلے 5.6% کے قریب گروتھ تھی. اب جو انہوں نے گروتھ کا ٹارگٹ رکھا ہے 5%، کیا وہ بھی یہ اچیو کر سکیں گے؟ اور اگر آپ ہوتے تو آپ نے گروتھ کہاں تک لے کے جانی تھی ان انٹرپٹڈ رہتا اگر سلسلہ؟ جی ہم نے تو دیکھیں، ہم نے تو پہلے کہا تھا کہ 4.8 to 5% ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہماری مدد کی، اور جو ہماری پالیسیز تھیں انکلوسیو سسٹینیبل گروتھ، اس کے اوپر انہوں نے ہماری اللہ تعالیٰ نے مدد کی. اور اس میں ایگریکلچر میں بھی ہم اپنا ٹارگٹ ایکسیڈ کر گئے، 4.4% پہ ہم نے گروتھ کی. آپ کے انڈسٹری میں بھی 7.2% کی ہم نے ٹارگٹ ایکسیڈ کیا، سروسز میں 6.2 ٹارگٹ ایکسیڈ کیا. ہم ہوتے تو اس وقت ہم اس کو ظاہر ہے 6% تھی، تو ہم چاہتے کہ 5.5 سے 6% رکھتے اس کو، اور اس کو جو ہے اس کو سسٹینیبل بناتے. انہوں نے یہ ان کا خیال یہ ہے کہ جو انہوں نے ابھی تباہی مچائی ہے، اور ایک سب سے بڑی تباہی تو ان کی ایکسچینج ریٹ کی ہے. ایکسچینج ریٹ جو ہے پچھلے جب سے یہ آئے ہیں 10% جو ہے ڈپریشیٹ کر گیا. اس کا امپیکٹ تو پڑے گا انفلیشن پہ پہلی بات، پھر اس کے بعد اس کا امپیکٹ پڑے گا ڈسکاؤنٹ ریٹ پہ. جب آپ کا ڈسکاؤنٹ ریٹ ہی جو ہے اس کو، انفلیشن جو اب زیادہ ہوئی ہے اس کو کم کرنے کے لیے یہ ڈسکاؤنٹ ریٹ بڑھائیں گے، اس سے جو ہے آپ کی جو ہے، میں نے جو پہلے بھی کہا کہ آپ کی انڈسٹری افیکٹ ہوگی، ایگریکلچر افیکٹ ہوگا، آپ کی جو سروسز سیکٹر کے بیچ میں جو بزنسز کرتے ہیں وہ افیکٹ ہوں گے. تو یہ تو پائپ ڈریم ہے ان کی 5% کی. میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ جو ہے اگر یہ 2 سے 3% بھی کر جائیں، 3% کر جائیں، جو بڑی بات ہوگی، تو یہ تو نوز ڈائیو کرے گی اکانومی. اور انہوں نے کیا کیا ہے، انہوں نے پورے بس یہ 2 مہینوں میں، 2 مہینے کے اندر اندر، اب آپ خیر اپریل مئی جون 3 مہینوں کے اندر اندر انہوں نے اکانومی کو بالکل ٹیل سپن میں لے کے چلے گئے. تو یہ میرا نہیں خیال کہ یہ 5% کر سکیں گے. اور سینیٹر شوکت ترین صاحب، آپ نے فلور آف دا سینٹ پہ ایک تقریر بھی کی اور اس میں آپ نے حوالہ دیا کہ آپ نے کچھ جن کو مقتدر حلقے ہیں ان کو بتایا تھا کہ اگر یہ رجیم چینج آپریشن جو عمران خان کہتے ہیں باقاعدہ طور پہ ہوا پاکستان میں، اس کو روکا جائے، نہیں تو معیشت کا ہماری یہ حال ہوگا، ٹیل سپن میں چلی جائے گی. جس معیشت کو بڑی مشکل سے آپ نے سنبھالا دیا ہے وہ حالات خراب ہوں گے. تو حالات آپ نے جس طرح بتایا اسی سمت میں جا رہے ہیں، یا کہ نہیں کچھ مختلف آپ کو حالات ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ ڈاکٹر مفتاح اسماعیل صاحب اتنے پڑھے لکھے آدمی ہیں، کچھ کر سکیں گے؟ نہیں جی، میں نے تو بڑا سمپل کہا تھا کہ یہ اکانومی اسٹیبلائز ہو گئی ہے. دیکھیں جی 2 سال کنزیکٹیو 5.5% سے زیادہ اگر اکانومی گرو کر رہی ہے تو اس کے بیچ میں کچھ نہ کچھ تو ایک قسم سے سبسٹنس آیا نا، اور وہ گرو کر رہی تھی. تو میں نے کہا لیکن اب یہ بھی ہے کہ اس میں بہت ابھی کچھ کرنا ہے، تو کنٹینیوٹی بہت ضروری ہے. اور اس میں اس وقت جو ہے ہمارا جو پولیٹیکل جو ہے وہ انسٹیبلٹی جو ہے وہ اس کو خراب کر دے گی. اینڈ مجھے ڈر یہ ہے کہ یہ اکانومی ٹیل سپن میں جا سکتی ہے، اور وہی ہوا. آپ نے دیکھا کہ یہ جب سے آئے ہیں اس وقت سے 9 سے ایکسچینج ریٹ سنبھل رہا ہے، اسٹاک مارکیٹ نیچے جا رہی ہے، ایکسچینج اپنا انٹرسٹ ریٹس اوپر جا رہے ہیں. آپ کوئی ایسا انڈیکیٹر مجھے بتائیں جو کہ صحیح سمت میں جا رہا ہے. تو اس سے یہ ہوا ہے کہ ابھی جو اگلے سال کے لیے ان کو مشکل پڑ گئی ہے. انفلیشن جو ہے وہ میرے خیال میں تو ہمارے وقت میں تو 12.5% 13% تھی، لیکن اب تو مجھے یہ تقریباً 25 سے 30% پہ انفلیشن نظر آ رہی ہے. تو ہم ٹیل سپن میں ہیں. جو میں نے پروفیسی کی تھی ایگزیکٹلی وہی ہوئی ہے، کیونکہ ان سے یہ سنبھل نہیں سکے گی. یہ 13 پارٹیز کا ایک الائنس ہیں، اور ان کی اپنی جو اکانومی کو سنبھال رہی ہے نون لیگ، اس میں 3 فائنانس منسٹرز ہیں. ایک تو بیٹھے ہیں لندن میں، ایک مفتاح صاحب ہیں، اور ایک عائشہ غوث پاشا بی بھی ہیں. تو ان تینوں کے بیچ میں، ان کے بیچ میں یہ ساری جو ہے مرغی جو ہے حرام ہو رہی ہے.